من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ خواتین و حضرات، قرآن پاک کا ایک پارہ مکمل ہوا۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور جو اس میں کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہماری طرف سے یقیناً رہ گئی، اللہ پاک انہیں معاف فرمائے۔ دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے قرآن کریم کا، یہ بھی سورہ بقرہ ہی ہے۔ یہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کو معیار حق اور معیار ایمان بنایا، اور پھر ان میں سے خصوصاً 313 کو شرف بخشا جو کہ بدری صحابی، ان کی اپنی شان ہے۔ پھر ان میں سے بھی اللہ رب العالمین نے عشرہ مبشرہ 10 وہ ہستیاں جنہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دی، ان کا اپنا مقام ہے۔ اور پھر اس سے اوپر بڑھ کر کے خلفائے راشدین حق 4 یار جو نبی علیہ السلام کے، ان 4 میں سے 2 آپ کے سسر ہیں، 2 آپ کے داماد ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جس طرح تم پر میری سنت لازم ہے اسی طرح میرے خلفاء کی سنت بھی لازم ہے۔ اور خلفاء کون سے ہیں؟ الراشدین المہدیین، جو خود بھی ہدایت یافتہ ہیں اور آگے ان کے ذریعے سے ہدایت حاصل ہوتی ہے، یعنی ہادی اور مہدی ہیں، راشدین المہدیین۔ اور صرف یہیں تک نہیں فرمایا بلکہ فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، یہ نا ہمارے جو دانت ہیں عربی میں ان کے بھی نام ہیں، یہ سامنے کے جو بڑے دانت ہیں انہیں سنایا کہتے ہیں، اوپر والوں کو سنایا اولیا، نیچے والوں کو سنایا سفلا، نیچے والے بڑے 2 دانت۔ ان کے ساتھ پھر انیاب ہیں، زواہق ہیں، آگے جو داڑیں ہیں ہماری 12، 3 نیچے 3 اوپر، ادھر 3 نیچے، طواہن پیسنے والی۔ تو یہ نواجذ ہیں جو آگے اینڈ والے دانت۔ دانتوں میں پکڑی ہوئی چیز چھوٹ سکتی ہے کوئی جھٹکا مارے، لیکن اگر داڑوں کے اندر کوئی چیز پکڑی ہو اس سے بھی پیچھے نواجذ کے اندر، تو وہ چیز چھوٹتی ہی نہیں ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے خلفاء کی سنت ان نواجذ کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ تم سے میرے خلفاء کی سنت چھوٹ نہ جائے۔ عضوا علیہا بالنواجذ وتمسکوا بہا، اور مضبوطی سے ان کو تھام لو۔ اب بات کیا ہے، بات سمجھنا، معمولی سی بات عرض کر دیتا ہوں، تفصیلات اپنی جگہ پر آئیں گی۔ ما ینطق عن الہوی، زبان پیغمبر پہ جو آتا ہے وہ حکم خدا ہوتا ہے، وحی الہی ہوتی ہے۔ جو زبان نبوت پہ آتی ہے چیز وہ حکم خدا اور وحی الہی ہوتی ہے۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تو یہ ارشاد تو پیغمبر علیہ السلام کا ہے لیکن حکم خدا کا ہے۔
کیونکہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب اور ایک وحی غیر مطلوب، ایک وحی جلی اور ایک وحی خفی۔ وحی جلی قرآن ہے، نازل ہوا سب کے سامنے واضح، جلی کا معنی واضح اور صاف و نظر، اور وحی خفی کہ نبی علیہ السلام کی جتنی احادیث مبارکہ ہیں ان میں احکام اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، تعبیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی ہے، یہ بھی وحی الہی ہے، وہ بھی وحی الہی، کیونکہ ما ینطق عن الہوا، پیغمبر اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، جو بھی زبان مبارک پر آتا ہے ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ وحی الہی ہوتی ہے جو آپ کی زبان مبارک پر وحی کی جاتی ہے۔ تو جب آپ فرماتے ہیں کہ میرے خلفاء کی سنت تم پر لازم ہے، یہ ہے تو بزبان پیغمبر لیکن حکم خدا کا ہے، حکم خدا کا ہے۔ جب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبوت آنی ہوتی، نبی آنا ہوتا تو عمر کے اندر وہ تمام کوالٹیز موجود ہیں کہ تاج نبوت عمر کے سر پہ سجایا جاتا، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن نبی آئے گا کوئی نہیں میرے بعد۔ تو یہ زبان تو پیغمبر علیہ السلام کی ہے لیکن حکم کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ جب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، جنت میں ہر نبی کا کوئی قریبی جگری یار ہوگا، اور جنت میں میرا جگری دوست کون ہے؟ عثمان ہوگا۔ اب زبان پیغمبر کی ہے لیکن حکم خدا کا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور علی کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اب زبان تو پیغمبر کی ہے لیکن حکم، اب جو بندہ ان میں سے کسی بات کو نہ مانے وہ ڈائریکٹلی نبی علیہ السلام کے فرمان کا مخالف اور منکر ہے، اور انڈائریکٹلی وہ اللہ کے حکم کا بھی مخالف ہے۔ جب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جیسے لوگ ستاروں سے روشنی پاتے ہیں تو آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کا دامن بھی تھامو گے وہ تمہیں ہدایت پر چلاتے ہوئے جنت میں لے جائے گا۔ تو زبان تو پیغمبر علیہ السلام کی ہے لیکن حکم کس کا ہے؟ اللہ کا، کیونکہ ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحیٰ۔ آپ فرماتے ہیں صحابۃ کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عادل ہیں، منصف ہیں، یعنی اور یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے اپنے نبی کے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ اب کوئی اور ناراض رہتا ہے تو رہے، پر اپنے ایمان کا برباد اور ضیاع کرے گا اور اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے گا۔ جب اللہ کہتے ہیں کہ معیار ایمان بھی میرے نبی کے صحابہ ہیں، معیار حق بھی میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ اور ایمانداری سے بتائیں کوئی آپ کے دوست کو برا بھلا کہے آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے؟ بندہ گال پا جاندے نے میرے یاروں کو گال کڈی ہے یا کیا؟ تو جو پیغمبر کے اصحاب ہیں اگر کوئی بندہ ان کے بارے میں زبان درازی کرے نعوذ باللہ، تو کیا پیغمبر علیہ السلام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ انہوں نے میرے یاروں کو، میرے اصحاب کو، میرے دوستوں کو، میرے خلفاء کو، میرے سسر کو، میرے داماد کو، ہاں جی اہل بیت میں سے ہیں، ان کو برا بھلا کہا ہے؟ تو وہ پیغمبر علیہ السلام سے دور ہوتا چلا گیا، دور ہوتا چلا گیا۔ محبت چاہے اہل بیت کی ہو چاہے صحابہ اکبار کی ہو رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان دونوں کی محبت کا نام ایمان ہے۔ اگر ایک کو نکال دو گے تو ایمان مکمل۔ صحابہ کو مانے بندہ، اہل بیت کو نہ مانے، اہل بیت کی عظمت کا قائل ہو لیکن صحابہ کی عظمت کا قائل نہ ہو، یہ دونوں مومن ہیں۔
نہیں ہے. یاد رکھنا یہ بات، یہ کلیہ ہے، قاعدہ کلیہ ہے. کیونکہ وہ جو اصحاب ہیں وہ بھی کس کے ہیں؟ اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو اہل بیت ہیں وہ اہل بیت رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں کا مین ایک ہی ہے، مین پلر ایک ہے. ہاں جی، دونوں کا جو ہے نا اصل جو بیس ہے وہ ایک ہے، جڑ ایک ہے. ہاں جی. اور اگر کوئی آل رسول کو برا بھلا کہے گا، تکلیف پہنچائے گا اپنے پیغمبر کو. کوئی صحابہ کو برا بھلا کہے گا تو تکلیف پہنچے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو اس لیے یہ دونوں کی محبت ہمارے لیے ایمان کا جز ہے. آل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کبار ہوں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان دونوں کی محبت ہمارے دلوں میں قائم رکھے مرتے دم تک. اللہ اکبر. آگے یہودیوں کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ جھگڑا کرتے تھے. وہ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اور مکے والے کہتے تھے دین ابراہیم پر ہم ہیں. اللہ نے سب کو کنڈم کیا کہ جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ ان کے اعمال ان کے ساتھ تھے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، تم اپنی فکر کرو. ہاں جی، تم یہ کہتے ہو کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے، تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ جانتا ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اب اللہ کی بات مانی یا تمہاری بات مانی؟ اللہ کا علم زیادہ ہے یا تمہارا علم زیادہ ہے؟ اللہ کی بات قابل اعتماد ہے یا تمہاری بات قابل اعتماد ہے؟ اللہ کہتا ہے من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچا بات میں کون ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، بلکہ موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، تو اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے. اللہ کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ ہم اللہ کی مانیں یا تمہاری مانیں؟ اللہ کا علم زیادہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہے؟ آؤ ظالموں، تمہارے پاس تو گواہی تھی اللہ کی طرف سے تمہاری کتابوں میں، تم نے وہ بھی چھپا لی اور ضد اور حسد کی وجہ سے چھپا لی. تو کوئی بات نہیں، اللہ کہتے ہیں وہ امت گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے ساتھ تھے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں. تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا اور ان سے تمہارے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اپنے عملہ نال بیڑا پار ہونا ہے ہر بندے دا. اچھے ہوں گے تو اچھے ہیں، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اچھے ہوں گے تب بھی سامنے ہوں گے اور برے ہوں گے تب بھی سامنے ہوں گے. آگے جو اللہ نے آج کیا، ہم نے آیت پڑھی ہے، اس پہ دو اعتراض کیے انہوں نے. پہلے جب تک آپ مکے میں تھے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. جب ہجرت فرمائی مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو وہاں قبلہ تبدیل ہو گیا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا. 16 یا 17 ماہ آپ پڑھتے رہے، لیکن خواہش آپ کی یہ تھی آگے آ رہا ہے کہ قبلہ وہی بن جائے ابراہیم خلیل اللہ والا. اس کے اندر حکمتیں تھیں کہ شاید یہ اہل کتاب جو ہیں جن کا قبلہ بیت المقدس ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی تالیف قلوب ہو جائے، یہ سمجھیں کہ اسی کا تسلسل ہے جو ہمارے انبیاء پہ چلے آ رہے تھے، وہی قبلہ کعبہ ہے، تو ایسا کریں سارا. تو لیکن ان کے اندر کوئی تالیف پیدا نہیں ہوئی. اللہ پاک نے دوبارہ سے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا. تو اللہ نے کہا، ایک اعتراض تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا دین ہے، آج ادھر منہ کرو تو کل ادھر منہ کرو. دین تو وہ ہے کہ بندہ ایک جگہ پر لگا رہے. اللہ کہتے ہیں یہ اعتراض کیا، اور کرنے والے کون ہیں؟ بے وقوف ہیں. سیقول السفہاء، سفیہ کی معنی سفہاء، بے وقوف لوگ. اور اس سے ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. دین ابراہیم سے بے وقوف ہی ہے جو اعراض کرے گا، اوائڈ کرے گا. عقل مند آدمی اس سے اوائڈ ہے. تو یہ وہی ہیں جو بے وقوف تھے، وہ یہودی تھے، عیسائی اور مکے کے مشرک تھے، جنہوں نے دین ابراہیم سے اوائڈ کیا، اپنے آپ کو بے وقوفی کے اندر ڈالا. وہی بے وقوفوں نے یہ اعتراض کیا. ہاں جی، اللہ کہتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ
ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں سے، لوگوں میں سے بے وقوف قسم کے لوگ یہ کہیں گے ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہ ملتی، عن کا معنی سے، التی وہ جو اس قبلے سے، کانو علیہا کہ تھے یہ اس قبلے پر۔ ایک اعتراض تو یہ کیا، اور دوسرا اعتراض آگے آ رہا ہے، وہ یہ تھا کہ 17 ماہ جب لوگوں نے نمازیں پڑھی، بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گیا اس ڈوریشن میں، تو اب انہوں نے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھی ان کا کیا بنے گا؟ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا، اس کا جواب آگے اللہ نے دیا ہے۔ اس کا جواب اللہ نے کیا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب۔ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، آگے بھی آ رہا ہے، جدھر تم منہ کرو گے اللہ کی رضا اور ذات وہی ہے۔ اب بندہ سفر میں ہونا، تحری کرو کعبہ کدھر ہے، تو اگر غلط بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، نماز پڑھ لی دوبارہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تحری کر لی آپ نے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ تو صرف وحدت امت کے لیے قبلے کو جہت اور سمت مقرر کیا گیا۔ قبلہ ہمارا مسجود نہیں ہے، سجدہ ہم در حقیقت کس کو کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو۔ ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے۔ ہندو اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی ہم پتھر کے بت بنائے ہیں، تو مسلمان ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ بتوں کو پوجتے ہیں، تو ان کا خانہ کعبہ بھی تو پتھروں کا بنا ہوا ہے، یہ اس کو نہیں پوجتے، اس کے لیے چکر لگاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہم جو طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے لیے نہیں کرتے، جس طرح تم بتوں کے لیے طواف کرتے ہو، یعنی اور ہم جو سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ کو کرتے ہیں۔ صرف ایک جہت اور سمت مقرر کی ہے تاکہ پوری امت میں وحدت ہو جائے۔ مشرق والے مغرب کو منہ کریں گے، مغرب والے مشرق کو، شمال والے جنوب کو، جنوب والے شمال، ایک مرکز دے دیا، ایک مرکز دے دیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ تو صرف ایک جہت اور وحدت کے لیے اس کو سمت مقرر کیا گیا ہے، ورنہ کعبہ ہمارا مسجود نہیں ہے، ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا مشرق بھی اللہ کا، مغرب کی اللہ کا۔ اور ہم نے پہلے پڑھا کہ دیکھو نہ تو مشرق کی اہمیت ہے اور نہ، آگے آ رہا ہے 3-4 رکوعوں کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کو منہ کر لو یا مغرب کو کر لو یا شمال یا جنوب کو کر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآتى المال، آگے لمبی باتیں اللہ نے کی۔ اصل نیکی تو وہ ہے، تو اس میں جھگڑا مت کرو کہ ادھر منہ پہلے تھا، ادھر کیوں کر دیا، ادھر کیوں ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ بھائی جب ہم بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے مکہ میں، تو وہ کس کا حکم تھا؟ ہمارے اللہ کا۔ جب مدینہ میں اللہ نے قبلہ تبدیل کیا، 17 ماہ ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، وہ کس کا حکم تھا؟ اللہ کا۔ پھر اللہ پاک نے قبلہ کو بیت اللہ بنا دیا، کعبہ بنا دیا ہمارا، وہ کس کا حکم تھا؟ تو ہم نے تو اللہ کا حکم مانا، اصل حکمت اور اہمیت تو ہمارے ہاں اللہ کے حکم کی ہے۔ اللہ کہہ دے ادھر کر لو جنوب کو، ہم ادھر کر لیں گے، اللہ کہے شمال کو کر لو، ہم شمال کر لیں گے۔ تو اصل اہمیت شمال جنوب مشرق مغرب کی نہیں ہے، یہ تو جہاد ہیں۔ اس کے اندر اصل اہمیت حکم خدا بندی کی ہے، کہ جب جدھر اللہ کا حکم تھا ادھر کیا، جب نہیں تھا ادھر کر لیا، اب ادھر ہوا تو ادھر کر لیا۔ اس لیے فرمایا قل للہ المشرق، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق، والمغرب، اور مغرب،
یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف. صدق اللہ العظیم.